امت کا اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ منور حسین شاہ جماعتی۔ تفرقہ بازی سے پرہیز کرنا ہوگا۔ امان اللہ محسود۔ فرقہ واریت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ پیر سید عبد الماجد محبوب۔ بزم تعزیہ جدیہ کے زیر اہتمام اتحاد امت کانفرنس سے مذہبی، سیاسی و سماجی شخصیات کا خطاب۔ امت کا اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ فرقوں میں بٹنے کی وجہ سے ہی گستاخوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار سجادہ نشیں حضرت جماعت علی شاہ پیر سید منور حسین شاہ جماعتی نے بزم تعزیہ جدیہ رجسٹرڈ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام خانقاہ تعزیہ جدیہ لیاقت آباد میں عظیم الشان اتحاد امت کانفرنس بعنوان ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت اہل بیت و محبت صحابہ میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ جانشین محدث ہزاروی علیہ رحمۃ اللہ پیر سید عبد الماجد محبوب حنفی کاظمی نے اپنے ویڈیو خطاب میں کہا کہ فرقہ واریت کا ناسور امت مسلمہ میں راسخ ہو چکا ہے۔ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ نظریاتی اختلافات کو بھلا دیا جائے۔ سابق پرو وائس چانسلر پروفیسر ناصر الدین خان نے کہا کہ تصوف اور روحانیت کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ہمیں سیدھی رات نظر آئے گی اور وہی نجات کا سبب ہے۔ پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے نائب صدر امان اللہ محسود نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اتحاد و بھائی چارے کا پیغام دیا ہے۔ ہمیں تفرقہ بازی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جی ایم جمالی نے کہا کہ علماء کرام کے ساتھ ساتھ صحافیوں کو بھی اتحاد امت اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ مفتی محمد بلال معروف قادری تاجی نے کہا پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے اور ہم فرقہ واریت کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ نظریاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ہمیں اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ فرانس کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ سابق چیئرمین ڈسٹرکٹ سینٹرل ریحان ہاشمی نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ فرقہ واریت کا خاتمہ کیا جائے اور جو فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے۔ کانفرنس کے میزبان سید وجاہت علی شاہ تاجی نے کہا کہ یہ صرف ایک کانفرنس نہیں بلکہ گستاخی کرنے والوں کے خلاف ایک چارٹر ہے۔ ہم نہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت کر سکتے ہیں اور نہ ہی اہل بیت و صحابہ کی شان میں۔ میں سیاستداروں، پولیس، رینجرز اور ضلع انتظامیہ اور وزارت داخلہ سندھ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کانفرنس میں خصوصی شرکت بھی کی اور کانفرنس کے انتظامات اور سیکیورٹی کے لیے ہمارے ساتھ مکمل تعاون کیا۔ سجادہ نشیں خانقاہ محبوبیہ پیر سید محی الدین محبوب حنفی کاظمی، پروفیسر اکرم رضا بغدادی، صاحبزادہ عابد حسین قادری جہانگیری آف گوجر خان، پیر سید عثمان شاہ فیروزی، سجادہ نشین نوبت شاہ ولی سرکار، پیر سید سلطان شاہ ترمزی ملاڑ والے، دارالعلوم کورنگی کراچی کے فارغ التحصیل اور مفتی تقی عثمانی، مدزلہ کے شاگرد مفتی قاضی حارث، دربار سلطانی کے چیئرمین پرویز سلطانی، نامور سماجی رہنما سید عادل ابراہیم، پروسیکیوٹر جنرل سندھ سید فیاض شاہ، رکن رابطہ کمیٹی MQM پاکستان زاہد منصوری، ہم عوام پاکستان پارٹی کے مرکزی چیئرمین طاہر عزیز خان، سینئر جرنلسٹ GM جمالی، مرکزی صدر پیس اینڈ یونٹی پاکستان ظفر مقصود، نامور صنعت کار سلیم صدیقی، سماجی رہنما جاوید بکک نے بھی اس کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے اتحاد امت کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ آخر میں قرارداد پیش کی گئی اور معزز مہمانوں کو یادگار شیلڈز اور تحائف دیے گئے۔ اس کانفرنس کی صدارت الحاج پیر سید نذیر حسین حیدری قادری تاجی اور سجادہ نشیں خانقاہ تعزیہ جدیہ ظفریہ حاجی سید شجاعت علی تاجی تھے، جبکہ دیگر شرکاء میں ندیم خان تاجی، کالم نگار نوائے وقت و صحافی ذیشان یاسین تاجی، SME کارپوریشن کے چیئرمین ولی اللہ خان، پاکستان مسلم الائنس کراچی کے نائب صدر عبدالصمد سید سمیت علی تاجی، سید رامش علی تاجی، سید شاہ میر علی تاجی، سید شاہ زیب علی تاجی، سید عاصل علی تاجی، طلحہ تاجی، جنید تاجی، ابان تاجی، ریان تاجی، شایان علی تاجی، معین علی تاجی، حاکم علی تاجی، پرویز تاجی، مبین علی تاجی، امان تاجی، احسن تاجی، اعظم تاجی، معین جاوید تاجی، ندیم تاجی، علی رضا تاجی و دیگر نے شرکت کی۔ تلاوت کلام پاک کا شرف امام وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد قاری محمد کامران آصف اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امریکہ میں مقیم مشہور نعت خواں عالیہ خان نے پیش کی، جبکہ نظامت کے فرائض مرزا اسد نقشبندی نے انجام دی۔ جاری کردہ مرکزی سیکریٹری نشر و اشاعت۔